أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع آج کے اس کے لیے جمعہ مبارکہ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق. اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ایک دو جمعہ ہم گفتگو کریں گے، اور پھر ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیا درس دیا، والدین کا کیا مقام بتایا، والدین کا کیا درجہ ہم کو سکھلایا گیا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش اور سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ ہماری اس مجلس میں ہر جمعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں 95% نوجوان ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام نوجوان بھائی جو اپنی زندگی کے ایک بہترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور گویا کہ یہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے 18 سال کی عمر سے لے کر 30-35 سال 40 سال کی عمر تک کا جو حصہ ہے، یہ نوجوان کی زندگی کے لیے ایک آزمائش کا حصہ ہوتا ہے. اس کے اندر انسان کی زندگی بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس لیتی ہے، اور بہت سارے مسائل سے ایک نوجوان کو گزرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے قربانیاں ایک نوجوان کو دینا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ ہر قدم پر اور ہر معاملے میں نوجوان کو فیصلہ لینا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہمارے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو والدین کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں اہم اور ضروری بتا دیں جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے. کیونکہ جب نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی سے خصوصاً جب وہ گزرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے سامنے نئے نئے انداز کے پیچیدہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. شادی سے پہلے کی زندگی کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آج میرے سامنے ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف اولاد ہے، تو پھر ایک طرف ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں کہ کن کے حقوق کس انداز سے ادا کیا جائے، کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس مسئلے کو لے کر ایک نوجوان بہت پریشان ہوتا ہے. لیکن آج انشاءاللہ تعالی اس نوجوان کو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ایک اسلوب، ایک طریقہ اور ایک راستہ بتاتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے اور ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے اس کو رویہ اختیار کرنا ہے، برتاؤ اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ کی شکل میں انشاءاللہ العزیز کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. مگر ایک بات یاد رکھ لیں، بیوی کا حقوق ادا کرنا حق ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بیوی ہر انسان کے پاس اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. ہر شادی شدہ مرد اپنی بیوی کو بے انتہا محبت کرتا ہے،
بے انتہا محبت کرتا ہے. بلکہ میں نے تو بعض ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے وہ بیچاری بیوی رہنا نہیں چاہتی اس کے پاس، مگر انہیں اس کے پیچھے کٹورا لے کے پھرتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرے گھر کو آ جا، اللہ کے واسطے میرے گھر کو آ جا، اللہ کے واسطے میرے گھر کو آ جا. انہیں الگ رہنا چاہتی ہے تو بیچارہ اس کو الگ رکھنے کو تیار ہے. وہ بیچاری اگر جو ہے اسے جیل میں بھی ڈالتی ہے تو وہاں بھی اس کے پیر پڑ کے معافی چاہ کے اس کو گھر کو لانے کو تیار ہے. ایسے بھی نوجوانوں کو میں نے دیکھا وہ اتنا محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پاگل بھی ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلے گئی ہے. بیویوں کو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن اب بیوی کی محبت جب اتنی سر چڑھ کے بولتی ہے تو پھر مجھے یہاں پر ایک بات نوجوانوں کے ذہن کے جنون کو کم کرنے کے لیے، اعتدال میں لانے کے لیے، جو حد سے زیادہ ہو گئی بیوی پرستی، حد سے زیادہ ہو گئی ہے، اس کو اعتدال میں لانے کے لیے مجھے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول پاک نے احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر والدین کے مقام کا، ان کے رتبے کا، ان کی عظمت کا، ان کے حقوق کا ذکر کیا. احادیث مبارکہ میں تو سینکڑوں مقامات پر والدین کے مقام و مرتبے کا، ان کے حقوق کا ذکر آیا. نہیں کرنے والے کو تنبیہ کیا گیا، کرنے والے کو بشارتیں دی گئی، اور جو ہے درمیان میں رہنے والوں کو کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن کہیں پر بھی پوری قرآن میں بیوی کی عظمت کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ جنون کم کرنے بول رہا ہوں. جو لوگ حد سے زیادہ اپنی بیویوں کی محبت میں چلے گئے اور اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیے، اپنے والدین کو ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتے، والدین کے لیے جو ہے معاملے داری حسن سلوک کرنا گوارا نہیں کرتے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہیں پر بھی پوری قرآن میں بیوی کی عظمت پر کوئی آیت نہیں اتاری. پوری قرآن میں اللہ نے بیوی کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے یہ کرو، نہیں فرمایا. جیسے سب کے لیے اللہ نے حقوق کا بیان کیا، انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے بیویوں کا بھی ذکر کیا اور انہی کے حقوق کے ساتھ اس کے حقوق بھی ملا کر بیان کیے. لیکن قرآن اٹھا کر دیکھے کئی ایسے مقامات ملیں گے جہاں پر سب کا نہیں، صرف والدین کے حقوق کا ذکر اللہ نے فرمایا. صرف والدین کے حقوق کا ذکر خصوصیت کے ساتھ والدین کے ذکر کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات مبارکہ کو نازل فرمایا. یہ مقام ہے والدین کا. ہاں اگر کوئی بھائی ہے جو والدین کا حقوق بھی لے کر چل رہا ہے اور بیوی کے حقوق کو بھی پورا کر رہا ہے، سن لے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے وہ جنتی ہے. کسی کے حقوق، اب بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایکا دکا ہوں گے، 1% ہوں گے ایسے لوگ جو والدین کو اتنا مرتبہ دے دیتے، اتنا جو ہے چاہنے لگتے ہیں کہ بیوی کو نکال کر نوکرانی سے بدتر بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی بری بات ہے. بیوی کوئی نوکرانی نہیں ہے اور پھر کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کٹورے لے کے پھرو. بیوی کا ایک مقام ہے، لیکن والدین ابد سے از ابد تا آخر عظمت والے ہیں. ان کی عظمت کبھی ختم ہو نہیں سکتی، ان کا مقام کبھی گر نہیں سکتا. وہ اونچے مرتبے والے ہیں. ہر بیٹے کو چاہیے، ہر بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی والا برتاؤ کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اخلاق والا برتاؤ کرے. معزز سامعین کرام، قربان جائیں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے گی. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے اور نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کرنے لگے جہاد کے تعلق سے. کس کے تعلق سے؟ جہاد. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب وقت جہاد آ جائے تو جہاد نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اب جہاد کا سچویشن نہیں ہے تو تمام عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. لیکن جب سچویشن جہاد کا آ جائے تو جہاد نماز سے زیادہ افضل ہے، تو اب ایک صحابی آئے اور اس وقت سچویشن جہاد کا چل رہا تھا. دیگر صحابہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو آنے کے لیے لوگوں کو اعلان کر دیا تھا، دعوت دے دی گئی تھی. جس طرح اذان نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، آقا نے ویسے جہاد کے لیے اعلان کروا دیا تھا. سارے شہروں میں یہ ڈنکا بج چکا تھا کہ رسول اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے بلایا ہے.
سارے صحابہ جمع ہو گئے اور ایک صحابی چاہتے تھے کہ وہ بھی جہاد میں شریک ہو. ان کا نام تھا حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے آنا چاہتا ہوں, میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کوئی جہاد کو آنا چاہتے تھے پہلے اس کو بلا کے اس کے مسائل پوچھتے تھے, اس کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے تھے. اگر حالات کچھ پیچیدہ ہو تو حضور اس کو روانہ کر دیتے تھے. لیکن اس صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے آنا چاہتا ہوں, اور سن لے اسلام میں جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے, میں آنا چاہتا ہوں, الک والدان, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے والدین ہیں, کیا تجھے ماں باپ ہیں؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا قلت نعم یا رسول اللہ, جی ہاں یا رسول اللہ, میرے والد بھی ہیں اور میری والدہ بھی ہیں. حضور نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ, اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم انہی کے ساتھ رہو, ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہی تمہارے لیے جنت ہے, یہی تمہارے لیے جنت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے, ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے, جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ جواب دیجئے کیونکہ اب نوجوان لوگ آ گئے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ جو ہے, آپ ذرا دوسروں کو بھی یہ میرا میسج پہنچائیے, جہاد بڑی چیز ہے یا جماعت میں جانا بڑی چیز ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ, دو چار اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. اگر والدین مصیبت کے عالم میں ہے, بیٹا اگر امریکہ میں بھی رہتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ دے, والدین کی خدمت کے لیے آ جائے. بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے تو فرض ہے تیری ہزاروں کی لاکھوں کی کمائی والی نوکری کو ٹھکرا دے, 2-4 ہزار کی نوکری والی اور پھر ساتھ میں ماں باپ کی خدمت ملتی ہو ویسی نوکری کو قبول کر لے, یہ فرما بردار ہونے کی علامت ہے, یہی تیرے لیے انسانیت ہے, یہی ایک بیٹے کے لیے اخلاق ہے, یہی ایک بیٹے کے لیے حقوق والدین ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی, کون ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین سلوک کیا جائے, جس کے لیے سب سے اچھی خدمت پیش کی جائے, حسن سلوک کیا جائے, کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال امک, جس کے لیے تو سب سے اچھے اخلاق حسن سلوک پیش کرنا چاہتا ہے, سن لے وہ تیری ماں ہے, وہ تیری ماں ہے. نوجوانوں, ہم نے اپنی ماں کا مقام نہیں سمجھا. ماں چاہے گناہگار ہو, ماں چاہے خطاکار ہو, ماں چاہے سیاکار ہو, ماں چاہے بدکار ہو, جب اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے, اس رب کعبہ کی قسم اس کا عرش ہلنے لگتا ہے. جب تک ماں ہاتھ نہیں گراتی اللہ کہتا ہے آج تو گواہ ہے نا, میں نے اس ماں کی دعا اس بیٹے کے حق میں قبول فرما لی ہے. بیوی اگر ہاتھ اٹھائے یہ شان نہیں ہے, ماں اگر ہاتھ اٹھا دے تو اولاد کے لیے عظمت ہے. جن کے پاس ماں باپ ہے دوستو, ماں باپ سے جھگڑا مت کرو, ماں باپ سے ٹینشن مت لو, ماں باپ سے اختلاف مت کرو. ماں باپ کی محبت, ماں باپ کا پیار, ماں باپ کی محبت, ان کی دعا, ارے ان کی دعا تو بہت بڑی چیز ہے. وہ مسکرا کے ایک نظر بھی ڈال دے, خدا کی قسم بڑی کامیاب چیز ہے. وہ بہت بڑی نعمت ہے, وہ بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ نعمت سب کو نہیں ملتی.
یہ انہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ یہ نعمت ان کو دیتا ہے جن کے نام دروازوں پر لکھے جاتے ہیں، جن کے نام جنت کے دروازوں پر لکھے جا چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ قدر کرو دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں قال ثم من، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میں اپنی ماں کے لیے حسن سلوک کروں، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے کہ میں کس کے لیے حسن سلوک کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں کا ہی حق ہے۔ ماموں کا ذکر نہیں کیے، چچا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پیدا کر جس کے ذریعے پیدا ہوئے اس باپ کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کہ پھر تمہاری ماں کا حق ہے کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد قال ثم من، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر صحابی نے پوچھا، تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک ثم امک، حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ تیسری بار بھی آقا علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر تو اور حسن سلوک بھی کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے سن لے، پھر تمہاری والدہ کا ہی حق ہے کہ تم اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ثم من، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوکا، تمہارے والد کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب تمہارے والد کا حق ہے، 3 بار کہا حضور نے ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ چھوٹے مسائل میں نوجوان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے ماں باپ کو بڑی بڑی بات بولتے ہیں۔ ارے جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے صبر نہیں کر سکتی تو پھر دنیا میں اور کیا کر سکتی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہم غلطی پر نہیں ہوں گے، ماں باپ ہم کو بے جا غصہ کر رہے ہوں گے، بے جا بری بات بول رہے ہوں گے، بے جا بد کلامی کر رہے ہوں گے۔ سن لو اے نوجوانوں، جب ماں باپ بے جا بد کلامی کرے، غصہ کرے، کچھ برا کہہ دے، ایسے وقت گردن جھکا کے صبر کر لے، خدا کی قسم اسی وقت جنت میں ہمارا نام لکھا جائے گا، اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ہمارے لیے اترے گی، اسی وقت نجات اترے گی۔ ارے جب ہم غلطی کریں اور ماں باپ برا کہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ جب ہم غلطی نہ کریں تب ماں باپ برا کہہ دے، تب صبر کرنا ہی کمال کی بات ہے، تب صبر کرنا ہی کمال کی بات ہے۔ اور یہ جو آج کل ماحول بنا ماں باپ سے دور رہنے کا، میں آپ سے ادباً ملتمس ہوں دوستو، اس کو چھوڑ دو، یہ ماحول کو چھوڑ دو، ماں باپ سے دور رہنے کی ترکیب ہی مت بناؤ، یہ ایسا منحوس خیال ذہن میں آنے ہی مت دو ماں باپ سے دور رہنے کا۔ ماں باپ کے بالکل قریب، انتہائی قریب ماں باپ سے جتنا ہم قریب رہیں گے، یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہم پر اتنی نازل ہوں گی، اللہ ہم پر اتنا راضی ہو جائے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مورخین نے تحریر فرمایا ہے، اکثر کتب میں اس واقعے کو لکھا گیا۔ ایک بادشاہ وقت میدان جنگ میں تھے اور جو ہے اپنی فوج کو لے کر دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب وہ مقابلے کے لیے میدان جنگ میں ہیں، ان کی فوج ہلاک ہوتی جا رہی ہے، 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 حتیٰ کہ یہ بھی اپنے خیمے سے تیر بھالے اور تلوار لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے خود بادشاہ وقت میدان جنگ میں نکل پڑے۔ اتنی شکست ان کے قریب آ گئی تھی کہ ان کو خود کو نکلنا پڑا، ان کی فوج ایسے تباہ اور برباد ہو رہی تھی، ہلاک ہو رہی تھی، خود ان کو نکلنا پڑا۔ جب یہ میدان جنگ میں گئے، صبح سے لے کے شام تک دشمن سے لڑتے 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 رہے، اور جب بادشاہ وقت ہے وہ بیچارہ کبھی لڑنا کرنا اس کی عادت نہیں تھی، لیکن آج پہلی بار میدان جنگ میں اتنی شدت سے اتر گیا، تھک کے چور چور ہو گئے۔ اندھیرا چھایا، فوجیوں نے ان کو اپنے خیمے کی طرف بڑی حفاظت سے لے آئے، اور ان کے لیے جو خیمہ ڈالا گیا تھا وہ خیمے میں ان کو
بستر پر سلائے. جیسے یہ لیٹتے ہیں کسی نے آ کر کان میں خبر دی. جیسے آپ کی والدہ کو معلوم ہوا کہ آپ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں تو وہ بے چین ہو کر میدان جنگ میں آ چکی ہے. تو پوچھتے ہیں میری ماں کہاں ہے؟ بولے ادھر بازو میں خیمہ ہے، آپ کی ماں اسی خیمے میں ہے اور وہ آپ کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی ہے. وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. تو بادشاہ وقت اٹھے، اپنی ماں کی زیارت کے لیے گئے، اپنی ماں سے ملاقات کے لیے گئے. بازو جا کر دیکھتے ہیں تو ماں سجدے میں سر رکھی رو رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اپنی ماں کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. پھر واپس آئے خیمے میں. اب لیٹنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جسم چور چور ہے، دن بھر میدان جنگ میں تھے. بادشاہ وقت ہے، دن بھر میدان جنگ میں تھے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بادشاہ وقت کو اپنی ماں کی محبت عطا کی تھی. وہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر میں لیٹ جاؤں، ادھر اگر پیر کروں تو قبلہ معظم ہے، ادھر پیر کروں تو مدینہ پاک ہے، ادھر پیر کر لوں تو میری ماں ہے، میری ماں ہے. اور جدھر طرف انہوں پیر کرنے کے لیے ایک جگہ رہ گئی تھی، ان کو یاد آیا کہ ہمارے ساتھ چند کتب ہائے مبارکہ اور قرآن مقدس کتابیں لائی گئی ہے، اس کی لائبریری انہوں نے ادھر ہی بنا رکھی ہے. لائبریری سے مراد وہ خیمہ ہے جس میں کتب رکھے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ساری چیزوں کی طرف اگر میں پیر کر دوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ایک رخ تھا تو اب ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے. ساری رات بادشاہ پیر قریب کر کے بیٹھا رہا، ماں کی طرف پیر نہیں کیا. اللہ کو یاد اتنی پسند آئی، فجر ہونے سے پہلے اس کے مقدر میں جو شکست تھی رب نے میٹ دی اور وہاں پر فتح تحریر فرما دی. بادشاہ فجر کے بعد میدان جنگ میں اترتے ہیں، ایسے دشمنوں کو کاٹتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ ان کو فتح نصیب فرما دیتا ہے، فتح نصیب فرما دیتا ہے. بعد واپس آئے، کسی راہب نے بتایا، کسی اللہ والے نے بتایا کہ سنو یہ فاتح جو تمہاری تھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شکست لکھی ہوئی تھی، پھر تمہیں فتح کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ تو نے جو ماں کا ادب کیا اللہ نے اس کے بدلے تجھ کو کامیابی عطا فرما دی. شکست کے بجائے رب نے فتح عطا فرما دی. دوستو، دنیا کے ہر میدان میں جیتنے کے لیے ماں کی دعا ضروری ہے، ماں کا احترام ضروری ہے، ماں کی تعظیم ضروری ہے. ماں کے بغیر، ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی انسان کو اللہ کا فضل نصیب نہیں ہو سکتا. معزز سامعین اکرام، قربان جائیں میرے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ثم ایو، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. قال ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ قال آقا علیہ السلام نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. معزز سامعین اکرام ذرا غور کرو، پہلا عمل حضور نے کہا نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے، تیسرا وقت حضور نے کہا جہاد جو اللہ کی راہ میں کی جائے، اور ان دو عبادتوں کے بیچ میں حضور نے ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دوسرے نمبر پر حضور نے ذکر کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ذرا غور تو کرو میرے پیارے بھائی، اگر یہ ماں باپ جن کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیان کر رہے ہیں، وہ اگر ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، وہ اگر ہمیں باقاعدہ حیات مل چکے ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، ارے ذرا سوچو میرے بھائی، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکا انہیں دنیا میں کس کے ساتھ کر سکتا ہے؟ انہیں کیا کرے گا بیچارہ، جن کے ذریعے سے پیدا ہوا، جن کے خون سے پیدا کیا گیا، جن کے پیٹ سے پیدا کیا گیا، جن کی دعاؤں سے پیدا ہوا ہے، جن کو تکلیفوں سے پیدا ہوا ہے. اب اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرا تو اب کیا کرے گا؟ اب کس کے ساتھ حسن سلوک وہ کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو،
قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی والدین کی نافرمانی سخت ناپسند تھی، سخت ناپسند تھی، حتیٰ کہ ایک صحابی کے تعلق سے حضور نے کہا جاؤ اسے جلا دو، اللہ اکبر، جاؤ اسے جلا دو، اس کی ماں اسے معاف نہیں کرتی ہے تو اسے جلا دو۔ ماں نے کہا میں اسے معاف کرتی ہوں، تو حضور نے کہا پھر اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، اللہ اکبر۔ آخری وقت تھا وہ صحابی کا۔ معزز سامعین اکرام، الغرض حضور ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سوال کیا تھا کہ اے اللہ، میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ میرے ساتھ جنت میں جب میں جاؤں گا تو کون ہوں گے، کون لوگ میرے قرب میں ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے جواب دیا، موسیٰ ایک خصائی ہے، قصاب، گوشت کاٹنے والا، گوشت بیچنے والا، موسیٰ ایک خصائی ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، یہ سوچ کے پوچھے تھے شاید کہ میں کسی اور نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، کوئی اور میرے ساتھ ہوں گے، یا میرے بعد والے پیغمبر میرے ارد گرد ہوں گے، میں کوئی اور اچھے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ بولے اے اللہ، میں خصائی ہوگا میرے ساتھ جب میں جنت میں جاؤں گا؟ تو بولے جی ہاں، موسیٰ ایک خصاب ہوگا، خصائی ہوگا جو تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، راضی برضا تھے، خاموشی سے اتر گئے۔ لیکن پھر خیال آیا، پھر دوبارہ عرض کرنے لگے، اے اللہ اس کا پتہ بتا دے، میں اس سے مل لیتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے بیچارہ جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش سنی اور آپ کو اس کا پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کا گھر ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اتفاق سے وہ جنگلوں سے راستہ گزرتا تھا، جنگلوں کے راستے طے کرتے ہوئے اس کے گھر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان تک پہنچے، سینکڑوں میل طے کر کے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص گوشت بیچ رہا ہے اپنی دکان میں، انتہائی بد کلامی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، انتہائی بد کلامی کر رہا ہے، جھڑکیاں دے رہا ہے لوگوں کو، تانے مار رہا ہے لوگوں کو، گالی گلوچ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بولے انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ اتنا بے وقوف گھٹیا قسم کا آدمی جس کی اخلاق ہی نہیں، انہیں جنت میں جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ لیکن آج خاموشی اختیار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور آگے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز مل جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان میں داخل ہوئے، اس کو سلام کیا، اس نے پوچھا جی آپ کون؟ تو کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جیسے ہی سنا جھٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ادب و احترام میں، پوری دکان بند کر دیا، سب سامان پیچھے ڈال دیا، سرکار سے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ میرے گھر کو چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی گزارش قبول کرے، اب اس کے ساتھ اس کے گھر کو چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو شام کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھی، وہ بیچارہ نماز بھی نہیں پڑھا اور پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے انہیں نماز بھی نہیں پڑھتا، نیکی بھی نہیں کرتا، گالیاں دیتا، اور انہیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گا؟ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سوچنے لگے کہ اور کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب رات بہت زیادہ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے گیا، لے جا کر ایک جگہ ایک چٹائی بچھایا اور بٹھا دیا، اور اس کے بعد دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کونے میں ایک خاتون پڑی ہوئی ہے جس کی چمڑی اتنی ڈھیلی ہو گئی کہ اسے ہاتھ پکڑ لے تو چمڑی جھڑ جائے، اتنی ڈھیلی ہو چکی ہے، انتہائی ضعیف، کمزور، آخری نحیف درجے کی خاتون ہے، انتہائی بڑھیا ہے، بس موت اس کے منہ پر لٹک رہی ہے، اتنی ضعیف بڑھیا ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ نوجوان یہاں بٹھا دیا اور اس بڑھیا کے پاس گیا، ہاتھوں سے اس کو اٹھایا تو اس کی غلاظت گرنے لگی، اس کو اٹھا کر لے گیا حمام میں، نہلا دھولا کے اچھی طرح اس کی غلاظت صاف کر کے اس کو نہلا دھولا کے اچھے کپڑے پہنا کے لے آیا، پھر ایک دوسری جگہ بستر ڈالا اور اس کو اپنی ماں کو لٹا دیا، وہ عورت کو لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کون ہے؟ بولا حضور میری ماں ہے، اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے۔ اللہ اللہ۔
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ بھائی ماں کی خدمت کرا تو کیا میرے ساتھ جنت میں جاتا، اب جتنے خدمت کرے سب میرے ساتھ جائیں گے کیا؟ ماں کی خدمت تو کئی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ کرتے ہیں ماں کی خدمت، ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہرحال پھر اس کے بعد ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام بولے میں اب چلتا ہوں، تو بولے نہیں حضور یہ رات کا وقت ہے، جنگل اندھیرا ہے، آپ اللہ کے واسطے آرام کر لیجئے، کل صبح چلے جائیں۔ اس کی گزارش سن لیے، وہ کھانا نکالا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر خود نہیں بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، بولے نہیں پہلے میری ماں کو کھلا دیتا ہوں پھر میں کھا لوں۔ تو حضرت موسیٰ کہتے کھلا دو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم کھلا دو پھر اس کے بعد ہم کھاتے۔ وہ اپنی ماں کو کھلانے کے لیے جب گیا تو اس کی ماں اتنی ضعیف ہے کہ چاپ نہیں سکتی ہے، تو اپنے منہ میں نوالا لے کے وہ چاول کو چباتا، لکوڈ بناتا، بنا کے منہ میں سے نکال کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ انداز دیکھ تو بڑے پریشان ہو گئے، بولے اتنا پیار کرتا ہے ماں سے، اتنا چاہتا ہے ماں کو۔ پھر اس کے بعد ماں کو کھانا کھلا دیا، اب اس کے بعد آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھا لیا، بستر ڈالے، دونوں بھی سو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے وقت میں دیر گئے اٹھے، یہ سوچ کر اٹھے کہ اللہ کی عبادت کر لوں گا، کچھ مولا کو راضی کر لوں۔ نماز پڑھنے کی نیت سے، عبادت کرنے کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بڑھیا کچھ بول رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، سسکتی ہوئی آواز بڑھیا کے پاس سے آ رہی ہے، جوان بیٹا سویا پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کان قریب لے گئے، بڑھیا کے سننا چاہتے تھے، شاید پانی مانگتی ہوگی یا کوئی تکلیف ہے بیان کر رہی ہوگی کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا سنتے ہیں، وہ پانی نہیں مانگ رہی تھی، وہ کوئی درد بیان نہیں کر رہی تھی، اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا جوان بیٹا میری خدمت کی خاطر شادی نہیں کیا، اے اللہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے پالتا بھی ہے، مجھے پرورش بھی کرتا ہے، اے اللہ بس اس کے بدلے ایک بوڑھی ماں تجھ سے یہ مانگتی ہے کہ اگر تو میرے بیٹے کے لیے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، تیرے محبوب نبی موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے، موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے، موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام چیخ مارے اور کہا اے اللہ ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ گناہگار کو ماں کی دعا کے بدلے نبیوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ گناہگار کو ماں کی دعا کے بدلے نبیوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، کہا اے اللہ میں مان لیا اس میں تو کوئی خوبی نہیں تھی کہ یہ جنت میں جا سکے، مگر اس کی ماں کی دعا نے اسے جنتی بنا دیا ہے، اس کی ماں کی دعا نے نہ صرف اس کو جنتی بنایا بلکہ اے اللہ اس کی ماں کی دعا نے اسے نبیوں کا ساتھی جنت میں بنا دیا ہے، جنت میں نبیوں کا ساتھی بنا دیا ہے۔ معزز شامعین کرام غور کرو، یہ مقام ہے والدین کا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرو، مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، حضرت عمر کے گھر میں بھی مسئلہ تھا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے گھر میں بیوی اور ماں باپ کے درمیان مسئلہ تھا، بڑے بڑے مرشدوں کے گھر میں بیوی اور ماں باپ کے درمیان مسئلہ تھا، بڑے بڑے خاندانوں میں آپ جا کر دیکھیں رئیسوں، امیروں، کروڑپتیوں، لکھپتیوں، ارب پتیوں، کھرب پتیوں، اور ادھر آئے مفتی صاحب، مولانا صاحب، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، مرشدوں کے گھر میں، صحابہ کے گھر میں، تابعیوں کے گھر میں یہ مسئلے تھے کہ ان کے اور ان کی بیوی اور ان کے ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوتے تھے، مگر کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے میں ماں باپ کو نہیں دھتکارا، کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے ماں باپ کو نہیں نکالا، کسی نے بھی ان اختلاف کے بدلے ماں باپ سے منہ نہیں موڑا، بلکہ حالات کو سمجھوتے کے ساتھ، حالات کو، مسائل کو دیکھتے ہوئے، حالات کو جو ہے نپٹتے ہوئے احتیاط ایسا کیا کہ بیوی بھی راضی ہو جائے، ماں باپ بھی راضی ہو جائے، خود قربان ہو گئے مگر کبھی ماں باپ کو تکلیف ہونے نہیں دیے، خود قربان ہو گئے مگر ماں باپ کے اوپر کبھی عذاب اور مصیبت کے وقت آنے نہیں دیے۔ مصیبت تو ہر انسان پہ آتی ہے دوستو، لیکن اپنی کسی ایک آدھ کی محبت میں پیدا کرنے والے ماں باپ کو بھول جانا یہ بہت بری بات ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔